بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں گزشتہ 5-6-7 دن سے ایک بہت بڑا سیاسی بحران اور آئینی افراتفری، سیاسی افراتفری یا آئینی بحران کہہ لیں یا ان دونوں الفاظ کو آپس میں عدل بدل کر لیں، کچھ سمجھ نہ آنے والا معاملہ چل رہا تھا۔ بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ رہی تھیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور بہت سے ایسے بیانات سامنے آ رہے تھے کہ ہم تاریخ کے اہم موڑ پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے رات کے وقت ایک اتنا بڑا کلیئر فیصلہ دیا جس کے بعد یہ بالکل بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اپنی 75 سالہ تاریخ کے ایک اہم ترین موڑ پہ تھا۔ اور یہ بھی بالکل درست ہے کہنا کہ پہلی مرتبہ غالباً ایسا ہوا ہے تاریخ میں، پہلی مرتبہ کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تحلیل شدہ اسمبلی کو بحال کیا ہے۔ یہ کام پہلے ہو چکا ہے، یہ فیصلہ پہلے ایک مرتبہ ہوا ہے، لیکن جو پہلی مرتبہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اسمبلی کو، ایسی اسمبلی کو بحال کیا ہے اور ایسی حکومت کو، وفاقی کابینہ کو اور وزیر اعظم کو بحال کیا ہے کہ وہ بحال ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں یا خاموش ہیں یا غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپوزیشن جماعتیں جن کی حکومت بحال نہیں ہوئی، اسمبلی بحال ہونے پر اور حکومت بحال ہونے پر وہ اپوزیشن جماعتیں خوشی منا رہی ہیں۔ بالکل الٹی گنگا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا پس منظر یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ ایک ایسی سٹوری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک خط کو دکھا کر سازش کا ایک اندیا دے کر پورے نظام کو لپیٹا گیا تھا، جس کے پیچھے ایک اس سے بھی بڑی سازش نظر آئی اس نظام کو لپیٹنے کی، اور جمہوریت پر حملہ قرار دیا گیا۔ ناظرین، ایک بات بڑی کلیئر ہے اور پاکستانی عوام اس پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمارے آئینی ادارے اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں، کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو جب قائم ہوا تو پاکستان کی بنیاد ہی انتخابات بنے تھے۔ پاکستان ایک جمہوری اور پارلیمانی نظام کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا تھا۔ جو نظام فیزیبل ہے، جو سوٹیبل ہے، جو سب سے زیادہ پاکستان کے لیے مناسب ہے، وہ یہی نظام ہے کہ انتخابات کے ذریعے ہی کسی چیز کو تبدیل کیا جائے۔ لیکن اس نقطے پر اپوزیشن کل سارا دن بار بار ان کے نمائندے اور ان کے رہنما کہتے رہے ہیں کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں۔ حکومت نے انتخابات کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے نئے انتخابات کی تاریخ مانگ لی تھی۔ کل جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنانے کا کہا، وقت دیا 7:30 بجے کا، تو اسی وقت پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو طلب کیا، چیف الیکشن کمشنر کو، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور ان کے جو قانونی ماہرین تھے وہ سب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے، اور ان سے سپریم کورٹ نے، معزز ججز نے یہ استفسار کیا کہ کیا آپ لوگ الیکشن کروا سکتے ہیں۔ ایک نیچرل آنسر جو تھا، ایک فطری جواب جو ان کی طرف سے بنتا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہی انتخابات منعقد کروانا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم 24 گھنٹے کے نوٹس پہ انتخابات کروا سکتے ہیں، ہماری کیپیسٹی میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری تیاری اس حوالے سے سفیشینٹ ہوتی ہے ہر وقت، لیکن ایک قانونی سکم ہے اور ایک کمزوری ہے، ایک کمی ہے، ایک خلا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پورے ملک میں دوبارہ حلقہ بندیاں کرنا چاہتے ہیں۔ فاٹا کو جو کے پی کے میں ضم کیا گیا تو قومی اسمبلی کے حلقوں میں کوئی رد و بدل ہوا ہے، 6 حلقے قومی اسمبلی کے کم و بیش کم ہوں گے، تو ان 6 حلقوں کے کم ہونے سے حلقہ بندیوں پہ فرق پڑے گا، پورے ملک کی حلقہ بندیاں تبدیل کرنی پڑیں گی، اور مردم شماری کا بھی یہاں ذکر ہوا کہ جو آخری مردم شماری ہے اس کے حتمی نتائج ابھی تک نہیں آ سکے، اور اس سارے سینیریو میں یہ بھی کہا الیکشن کمیشن کے نمائندوں نے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ ہم نے 15 خط لکھے ہیں حکومت کو، عمران خان کو، ان کی حکومت کو 15 خط لکھے ہیں جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ مردم شماری کے نتائج اور دیگر وجوہات کی بنا پر یہ حلقہ بندیاں ڈیلے ہیں۔ یہ ساری بات کلیئر ہونے کے بعد جب الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم کم از کم 8 مہینے کے بعد الیکشن کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے، الیکشن کروا سکتے ہیں، لیکن یہ جو حلقہ بندیاں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ڈیلے آ رہا ہے اور جو ہم نے چیزیں مکمل کرنی ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن نے سپریم کورٹ میں یہ پلی لی کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ حکومت دوبارہ بنے،
اسمبلیاں دوبارہ معرض وجود میں آئیں، جو تحلیل ہوئی ہیں وہ بحال ہوں، اور جو بھی سیٹ اپ آئے، اپوزیشن حکومت میں آتی ہے یا پھر کوئی نیا عمران خان کارڈ کھیلتے ہیں یا ترک کا پتہ چلتا ہے یا ٹرمپ کارڈ چلتا ہے، جو بھی چلتا ہے، لیکن انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، انتخابی اصلاحات کے بعد انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ پلی اپوزیشن نے بھی لی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کریں گے اگر حکومت میں آتے ہیں۔ یاد رہے یہاں پہ طاہر القادری کی جماعت جو ہے پاکستان عوامی تحریک، وہ اس بات میں شامل ہوئی ہے، اس نیریٹو میں۔ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں، اور اخبارات میں بھی اکا دکا بیانات آئے ہیں۔ 2018 کے انتخابات سے قبل بھی اور اس سے پہلے 2013 کے انتخابات میں بھی طاہر القادری صاحب کی جانب سے یہ بڑی زور و شور سے بات کہی جاتی ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بغیر اور نظام میں اصلاحات کے بغیر یہ انتخابی عمل کوئی نتائج نہیں دے سکتا۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہاں اب اس نقطے پہ وہ سب لوگ ان کی کہی ہوئی بات پہ متفق نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ایک افراتفری مچ گئی تھی، اس کا سب سے بڑا نقصان، یہ بات بھی ایڈ کر لیجئے کہ سیاسی نقصان اور آئینی نقصان تو شاید کمپنسیٹ ہو جائے یا اس کی کمیاں کوتاہیاں بعد میں سدھار لی جائیں، آج کے ہیرو کل کے زیرو بن جائیں، کل کے زیرو آج کے ہیرو بن جائیں۔ یہ شخصیات اور کریکٹرز کی تبدیلی، چہروں کی تبدیلی نظام کے اندر رہتے ہوئے چلتی رہتی ہے، لیکن اس 4-5 دن کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں، آئینی بحران میں جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا، آپ ناظرین حیران ہوں گے کہ جو رپورٹس منظر عام پہ لائی گئی ہیں ایک دن میں۔ کل کی یہ رپورٹ تھی کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو ہمارے پاس ایسٹس ہیں، جو ڈالرز اور جو پیسے پڑے ہیں، 1 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔ ڈالر 190 روپے کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا۔ یہ 2-3 دن کی جو عدم استحکام کی صورتحال تھی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، کوئی حکومت ہی نہیں تھی، افراتفری تھی، غیر یقینی تھی، 1 روپیہ پڑے پڑے 50 اور 55 پیسے کا ہو گیا۔ کس جگہ پہ کہاں جا کے بات رکتی ہے؟ ذرا اندازہ کریں کہ مہنگائی کا کیا بنے گا۔ اسٹیٹ بینک نے تو شرح سود بڑھا کے وہ ایک قدم اٹھا لیا، لیکن عام آدمی جس کی قوت خرید 3-4 دن میں اتنی متاثر ہوئی، اور آگے مزید حالات پتہ نہیں کیا ہونے تھے۔ اس کے آئینی پہلو اور قانونی پہلو تو دیکھے ہوں گے یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان نے، لیکن اعلیٰ عدلیہ کے معزز ججز کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے نوٹس لیا کہ معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ فوری طور پہ ایک مضبوط مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ آپسی اختلافات سیاستدانوں کے آج کے نہیں، یہ سیاسی عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم قیام پاکستان سے آگے بات کریں، بلکہ پاکستان سے پہلے بھی، آج بھی جہاں جہاں جمہوری حکومتیں ہیں وہاں اختلافات ہوتے ہیں۔ اختلاف کی نوعیت بدل سکتی ہے، اختلاف کا انداز بدل سکتا ہے، جو پچھلے 3-4 سال میں پاکستان میں بدلا ہے، اور پاکستان نے اسے، یہ جو تبدیلی آئی تھی 3-4 سال کی، پاکستان نے پے کیا ہے، پاکستانی عوام نے پے کیا ہے۔ یقین کریں کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کا وہ طبقہ جسے ہم پہلے کبھی مڈل کلاس کہہ سکتے تھے، اب ان 3-4 سال میں تبدیلی کا ایک کرشمہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ مڈل کلاس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ لوئر کلاس بچی ہے یا اپر کلاس بچی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ، پہلے ہم سنا کرتے تھے مزدور طبقہ، چھوٹے کاروباری لوگ یا عام آدمی، وہ مسائل کا شکار ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار اور انڈسٹریلسٹ، حقیقی معنوں میں بڑے بڑے تاجر، سب اس بات پہ مجبور ہیں کہ واویلا کریں، اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ پاکستان کی معیشت مستحکم نہیں ہے اور کسی اچھی حالت میں نہیں ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں خاص طور پہ جو شہباز شریف ہیں جنہوں نے اسمبلی میں کل کہا کہ ہمیں میثاق معیشت کرنا ہے، چارٹر آف اکانومی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نئی حکومت اگر آتی ہے، اگر وہ بھی آ کے پچھلوں سے انتقام لینے چل پڑے، وہ اگر مسئلہ ان کا ہے بھی تو وہ سیاسی مسئلہ رہنا چاہیے۔ حکومت کی زیادہ انرجی اور ان کی زیادہ توجہ اس بات پہ فوکس ہونی چاہیے کہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ عام آدمی ذرا اندازہ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت قوت خرید کس قدر متاثر ہو چکی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن یہ پورے ملک کو دلدل میں دھکیل سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے جو اکابرین ہیں، سیاسی ہوں، آئینی ہوں، قانونی ہوں، کسی بھی جگہ کے جو کسی طرح کا بھی پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، اب ان کے لیے ایک نئے امتحان کی شروعات ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔